سورۃ الکافرون ہم نے پہلے پڑھ لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون. یہ سورہ کافرون اور اس سے آگے سورہ نصر، یہ دونوں جیسے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں قرآن مجید کی صورتوں میں ایک پیٹرن، یہ جوڑا صورت ہے. صورتوں کے جوڑا ہونے کے مختلف پہلو ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کے جوڑا ہونے میں کیا چیز ہے کہ جو پیش نظر ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میں قرآن کے بیان میں بتاتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے صورتوں کے 7 گروپس ہیں کہ جن کا اہتمام کیا ہے. یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کے آخری گروپ کی صورتیں ہیں. ہر گروپ میں اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں گی اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں گی. ہر گروپ میں جو صورتوں کی ترتیب ہوتی ہے وہ کچھ زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے جو اللہ کا پیغام پیش کیا اور اس پیغام کے پیش کرنے میں جن مراحل سے آپ کی دعوت گزری، اس کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ پہلا دور تھا انذار کا، جو آپ نے اپنے قریب کے لوگوں کو خبردار کیا. پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا جو انذار عام کا تھا، یعنی تمام لوگوں کو معاشرے کے جس سوسائٹی میں آپ رہتے تھے آپ نے ان کو خبردار کیا، وارن کیا. اس کے بعد تیسرا جو موقع آیا، دور آیا، وہ تھا اتمام حجت کا، یعنی بات کو آخری حد تک واضح کر دینا. سننے والے، پیغام کو وصول کرنے والوں کو جو تردد ہے، جو اشکال ہے، جو سوالات ہیں، وہ ایسے دور کر دیے جائیں کہ ان کے اوپر اللہ کے پیغام کی حجت تمام ہو جائے، پوری ہو جائے. ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی ایکسکیوز نہ رہے. چوتھا مرحلہ ہجرت اور برات کا مرحلہ، یعنی بات جب آخری حد تک واضح ہو گئی اور اس کے باوجود لوگوں نے ہٹ دھرمی قائم رکھی تو پھر ان سے برات کا اعلان ہو گیا. اور اسی دور میں پھر ہجرت کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مکی صورتوں کے ادوار ہیں. اس کے بعد مدنی صورتیں جو آتی ہیں ان میں 2 ہی امکانات ہوتے ہیں ادوار کے. ایک تو تزکیہ و تطہیر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مختلف تزکیے کے مراحل سے گزارا جاتا کہ وہ پاک ہوں اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، اور آخر میں اللہ کے عذاب کا نازل ہونا. یہ 6 مراحل ہیں جو دعوت کے پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں. قرآن مجید میں جو صورت بھی آپ پڑھیں گے وہ کسی ایک دور کی سورہ ہو، اور اللہ نے جو 7 صورتوں کے گروپس کا اہتمام کیا ہے اس میں ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ صورتیں ایک زمانی ترتیب سے ان ادوار میں منقسم ہیں. اور جب آپ پڑھیں کسی سورہ کو تو یہ پھر سمجھنے کے نقطۂ نظر سے بہت مفید ہوگی بات کہ یہ طے کیا جائے کہ یہ سورہ مبارکہ کس دور کی ہے. چنانچہ ظاہر ہے جو صورتیں جوڑا ہوں گی وہ دونوں صورتیں ایک ہی دور کی ہوں گی. چنانچہ
سورہ کافرون اور سورہ نصر یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ہجرت اور برات کے زمانے کی صورتیں، یعنی مکی دور کی جو صورتوں میں 4 سٹیجز ہیں ان میں آخری فیز ہے کہ ان کی صورتیں، یعنی اس میں برات ہے اور ہجرت کا اعلان ہے یا ہجرت کے لیے اشارات کیے گئے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے اس میں خطاب قریش کی لیڈرشپ سے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں مکے کی زمام کار اقتدار تھا، انہی کی لیڈرشپ تھی اور ان کو آخری موقع ہے جو جس پہ خطاب کیا گیا ہے اور ان سے اعلان برات کر دیا گیا ہے۔ اگلی سورہ سورہ نصر یہ اصلاً مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتی ہے، یعنی اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے صورتوں میں بھی ان جنرل اور آیات میں بھی کہ یہ آیت اصلاً کس سے بات کر رہی ہے، اس میں خطاب کس سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ آپ اس کو طے نہیں کریں گے آپ قرآن کی بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ چنانچہ ہم پہلے سورہ کافرون کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، کہہ دیجئے یعنی ان کو خطاب کیجئے، ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اے کافروں، اے وہ لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اس کی واضح ترین شکل میں جاننے اور سمجھنے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ خطاب صرف اسی سورہ میں آیا کہ اللہ نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ اب کافر منکر ہیں، ان سے خیر کی کوئی امید نہیں، یہ ماننے کے لیے اب تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو جب خطاب کرتے ہیں تو یا قومی کہہ کے خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، بڑی محبت بڑی ہمدردی سے خطاب کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو خطاب کرنے میں سختی اور نفرت نہیں ہوتی، وہ بڑی اپنائیت کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں، تا وقتے کے بات دھیرے دھیرے اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جو مان نہیں رہے، نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ چاہے پیغمبر موجود ہوں یا نہ ہوں، قوم کے اوپر عذاب آئے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی اس بستی سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب ایسے بھی آ سکتا ہے کہ کوئی آسمانی یا زمینی آفت ان کے اوپر نازل ہو جائے، اور ایسے بھی آ سکتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے تلواروں سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ تکفیر، کسی کو کافر قرار دینا، اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ کافر ہے۔ اور میں نے جیسے گزارش کی کہ قرآن مجید میں بھی صرف اس جگہ پر ان کو ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا گیا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ اس موقع کی، اس فیز کی سورہ ہے جس میں اتمام حجت بات آخری حد تک واضح ہونے کا عمل ہو چکا، اور اب آخری بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ ہم تم سے برات کرتے ہیں، اور گویا کہ ہجرت کا اعلان ہو رہا۔ کوئی فرد، کوئی عالم یہ
فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص خود یہ اعلان کر دے کہ میں انکار کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مختلف چیز ہوگی، اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا آنیسٹلی کہ یہ انکار کیوں کر رہا ہے، اس کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی، ہم بات بس سمجھاتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اعلان کر دیجئے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں تمہارے ان معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو کہ جو تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، میں تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہارے رویے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ تم نے اپنے ان ٹریڈیشن سے ملنے والے جھوٹے خداؤں کو ایسے جذباتی طور پر اختیار کیا ہوا ہے کہ تم ان کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو۔ یہ تمہاری روش سے تمہارے سامنے اللہ کے پیغام کے پہنچ جانے کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی اور لچک کی کسی قسم کی کوئی امید نہ ہونے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اور سب جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر۔ یعنی کہنے کو وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ یہ رویہ اللہ کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں ہے کہ توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تو ہے آئندہ کے بارے میں ہمارا اعلان۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی صورتحال یہی رہی ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں نے عبادت کی اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں نے کبھی پہلے بھی ایسے نہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے ممکن ہے، لیکن سیاق سباق اور آیت کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے، کہ مستقبل کے بارے میں جو اب ہم نے ایک دو ٹوک بات کر دی ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہوا جن کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی ان کی عبادت کے لیے تیار ہوئے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جیسا کہ میں نے گزارش کی، بغیر کسی اور کو شریک کیے تم نے کبھی تنہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ سو یہ تمہارا معاملہ رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، چنانچہ تمہارے لیے اب تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ کوئی ریلیجس ٹالرنس کا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی رواداری کا جملہ نہیں ہے جو ہمارے عام طور پر بہت سی آیات ہیں ایسی جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایک الگ سے کوئی چیز لکھی جائے کہ جو مس انڈرسٹوڈ اینڈ مس یوزڈ ورسز آف دا قرآن، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہمارا دین بڑی رواداری ہے، لیکن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تم جا کے گرجے میں عبادت کرو، میں مسجد میں کرتا ہوں، تم مندر میں کرو، کہ جھگڑا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہجرت و برات میں بھی بالکل آخری دور کی سورہ ہے کہ جب بات کفار پر اس حد تک واضح ہو گئی کہ ان کو اللہ نے یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارا، اور ان کو یہ بتا دیا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان
کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے. اس لیے اب تم جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. میں اپنے دین کو اختیار کر رہا ہوں، تم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے. بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت تمہاری سوالات، تمہارے اعتراضات کو رفع کرنے کی کوشش کی، مگر تم اپنی ضد پر اس قدر ہٹ دھرم ہو چکے ہو کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا. مجھے اب تم سے کوئی اور بات نہیں کرنی. اسی کو برات کہتے ہیں. آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ختم ہو گیا سارا معاملہ. یعنی گویا کہ یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ اب اس لیے میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. یہ قرآن نے کئی جگہوں پر یہ بھی کہا کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ اللہ کے فیصلے کا. اس لیے کہ اب مزید گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں. یہ انفارچونیٹلی بعض اوقات ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر دین کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کریں، دوسرے کی بات سنیں. ایسے ہی کرنا چاہیے. دونوں کے درمیان کوئی اگر مشترک بات، کامن چیز ہے، تو وہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہیے. اور آدمی دوسرے انسان کے اندر دیکھتا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کچھ گنجائش ہے، اس کے اندر خیر ہے، اچھائی ہے، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی ہی ملاقات میں، ابتدا ہی میں آپ سخت ترین باتیں کریں. نہیں، آدمی کو سمجھداری کے ساتھ وہ باتیں کرنی چاہیے کہ جن سے کہ انسان اپنی بات کو آگے بڑھائے. اور اگر دوسرے کے اندر بات سننے اور معقول بات بیان کرنے کا انسان انداز دیکھے تو پھر ظاہر ہے کہ انتظار کرنا چاہیے کہ بات کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں اصل میں کسی فرد سے بات نہیں کر رہا، اب میں ایک دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں. مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ تب بھی اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ بیان کر کے اٹھوں. مجھے تو چاہیے کہ میں اپنے آپ ہی کو بلیم کروں کہ یار میں بات نہیں سمجھا سکا، پتہ نہیں کیا ہوا. انسان تو یہ اچھا ہی ہے، لیکن کوئی اور سمجھا دے گا. کوئی میں ہی تو نہیں ہوں کہ جو دین کی بات پہنچانے والا ہوں. شاید میرے انداز میں، میری شخصیت میں، میری زبان میں کوئی ایسی خامی ہے، لیکن اگر دین کو پہنچانے والے اللہ کے پیغمبر اور ان کی زبان سے جو پیغام جاری ہو وہ اللہ کا کلام ہو، اور اللہ وقتاً فوقتاً ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو ان کے طرف کے احوال بھی بتا رہے ہیں، اور بالکل جب آخر میں آ کے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے ہاں کسی قسم کے سمجھ لینے کا کوئی امکان ہو، تو پھر یہ جملہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اب جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. نہ میں تمہاری بات کو کسی درجے میں ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کمیونیکیشن بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اب اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے سورہ کافرون. اس کے بالکل ساتھ اللہ تعالیٰ نے میلادی سورہ نصر جوڑے کے طور پر کہ یہاں بتایا گیا کہ کافروں کی جانب سے جو رویہ تھا، تو اس کے بعد ان کے بارے میں ایک مایوسی کا اظہار اور برات کا اظہار. دوسری جانب اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی موقع پر سورہ نصر میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بات بتانے کا ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا. انکار کرنے والوں نے انکار کرنے کا رویہ سامنے لے آئے، ان کا طے ہو گیا جزا. اب اللہ کی طرف سے تمہیں مدد آئی.
یعنی اللہ کی مدد آتی ہے ایسے کہ جب اس حد تک کام کر دیا جاتا ہے پیغام پہنچانے کا کہ اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں رہتا اس بات کا کہ دوسری جانب سے کوئی پیش رفت ہوگی، تو پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی جب یہ برات ہو گئی تو اب اس کے بعد وہ آنا ہے، یہ اگلا مرحلہ لازماً ہونا ہے کہ ادھر سے مایوسی ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو یہ فرمائے جب یہ ہو جائے، جب آ جائے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ بات بار بار بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد اللہ کسی موقع پر یہ فیصلہ کرے گا کہ اب بات آخری حد تک واضح ہو گئی ہے اور اب اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وہ فیصلہ کفار کے لیے تو عذاب کی شکل میں آتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے مدد کی صورت میں۔ یہ وہی مدد ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ صف میں کہا گیا کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں پسند ہے۔ ایک تو ہے وہ چیز کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں سرخرو ہو یا اس دنیا میں کوئی اور قوم سرخرو ہو جائے، ڈزنٹ میٹر۔ اللہ کو تو پسند ہے یہ کہ تم جنت میں جاؤ۔ اللہ نے تو اصل میں تمہاری اصل کامیابی کو وہاں رکھا ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز اس نے طے کی ہوئی، وہ اخرى، ایک دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی یوں بتایا کہ اللہ کو تو بہت زیادہ کنسرن نہیں، لیکن تمہیں پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور یعنی ایک قریب کی فتح۔ اس کو سورہ صف سورہ نمبر 61 ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا۔ تو یہ اس کی خوشخبری اب دی جا رہی ہے کہ جب آ جائے اللہ کی مدد والفتح اور فتح، یعنی یہ جو مدد ہے یہ جس شکل میں آئے گی وہ اصل میں فتح ہے۔ فتح پر الف لام لگا ہوا ہے، ایک خاص فتح ہے، ڈیفینٹ فتح ہے۔ یہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد 22-23 سال کی، اس میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو واقعہ فتح کا واقعہ وہ فتح مکہ ہے۔ یعنی فتوحات تو اور بھی بہت سی ہوئی ہیں، لیکن یہ لفظ جب بولا جائے گا الفتح تو اس سے مراد فتح مکہ ہے کہ جب مکے میں 10,000 مسلمان داخل ہوئے اور وداؤٹ اینی ریزسٹنس they just entered، اور جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے بالکل انکنڈیشنل سرنڈر کر دیا۔ ایک بڑی غیر معمولی واقعہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہاں یہ مکی سورہ میں مکی دور کے اختتام پر خوشخبری کے طور پر بتایا گیا کہ یہ ہونا ہے جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم دیکھ لو لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی بڑی تعداد، گروہ در گروہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ایمان لے آیا، دوسرا لے آیا، ایک معلوم ہوتا ہے کہ خاندان، قبیلے، قومیں بڑی تعداد میں داخل ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس اللہ کی مدد اور اس فتح کا ایک بہت بڑا نمایاں پہلو تھا کہ جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم اس چیز کو دیکھ لو تو فسبح بحمد ربک،
تو تم اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ کی جو توحید ہے، اللہ کے ایمان کا جو صحیح انداز، پہلو، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو دونوں طرح سے مانا جائے ٹھیک انداز میں، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی۔ پازیٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم مانیں اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ اللہ کی ذات کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسی دیکھنے میں، ہم اس کی صفات سے واقف ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ سارا تعارف، سارا تعلق اس کی صفات، اس کی ایٹریبیوٹس سے۔ اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں دو پہلو ہیں کہ جو ہم کو بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام اعلیٰ صفات اس میں، یعنی صفات تو بہت سی اللہ کی وہ ہیں جو ہم میں بھی ہیں، مثلا اس کے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن اس کے پاس علم، حکمت، طاقت، رحمت، سماعت، بصارت وغیرہ وغیرہ ساری اعلیٰ صفات ہیں، اور ہمارے برعکس وہ ساری صفات مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور تیسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی تمام صفات ایک ساتھ کار فرما، یعنی سائملٹینیسلی فنکشنل ہے۔ یہ ہے اللہ کی حمد، یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اس کی صفات کے حوالے سے پازیٹیولی۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کسی موقع پر کسی پہلو سے، کسی موقع پر ایک دوسرے پہلو سے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف موقعوں پر جیسے جیسے کچھ حالات ہوتے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کی حکمت کے پہلو سے اس کی جانب مائل ہوتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے اور ہم اس سے دعائیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اس کی حمد، پازیٹیولی اس کو سمجھنا۔ ایک دوسرا پہلو ہے اس کی تسبیح، یعنی اس کو تمام خامیوں، تمام عیوب، کمزوریوں سے پاک ماننا۔ یہ دونوں جب مل جائیں تو تب اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں آدمی کی انڈرسٹینڈنگ مکمل ہوتی ہے، صحیح رخ پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، یہ اس کی تسبیح ہے، اور اللہ میں تمام خوبیاں، اعلیٰ صفات ہیں، یہ اس کی حمد ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہم کو نظر آتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ کی کسی خامی کے بارے میں لوگوں کے تصور کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، تو فوراً قرآن میں آتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اس کے اولاد کیسے ہوئی؟ سو یہ کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، چنانچہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب کی حمد مکمل نہیں ہو سکتی، اس کا صحیح اظہار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تسبیح بھی نہ کی جائے، جب تک کہ اس کو تمام خامیوں، عیبوں سے پاک نہ مانا جائے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگیں، اس سے استغفار کریں۔ معافی
لیکن معافی ظاہر انسان اپنی غلطیوں پر بھی مانگتا ہے اور اس بات پر بھی مانگتا ہے کہ جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی میں نے اس کو کما حقہ ادا نہیں کیا. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہوتی ہے اعلیٰ ظرف کے انسانوں میں. بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں جی کہ ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض ایک تکلف ہوتا ہے، ایک ایکٹنگ ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ ہے ایک بڑی مشکل چیز کہ آدمی بعض اوقات انکساری کی ایکٹنگ کرے. نہیں، آدمی کو بالکل آنیسٹ ہونا چاہیے. آدمی کو جملہ بولنا چاہیے وہ کہ جو جملہ ٹھیک ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی. لوگوں کو اپنے سامنے پا کر بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ آدمی اس طرح کی ایکٹنگ کرے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا تو آدمی کو نقصان ہے. تو جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہائی اچیورز، وہ اپنی اچیومنٹس پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے، جینوئن احساس، کہ یار نہیں ٹھیک ہوا، اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر. اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایسے اعلیٰ مقام کے لوگ جو ہیں وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. آپ نے اپنی ذات کو اپنے لیے اتنا محبوب بنا لیا ہو، آپ اپنی ذات کو اتنا چاہتے ہو کہ آپ ہر وقت چاہتے ہو کہ آپ کا تذکرہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے بات کریں، تو ہو سکتا ہے آپ فیمس ہو جائیں، لیکن خدا کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آ رہا ہے کہ آپ استغفار کریں. ظاہر ہے کہ آپ کا ظرف تو اعلیٰ ترین تھا اور آپ نے جو کچھ کیا اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک شبہ ہی نہیں، لیکن آپ کا اپنا احساس کیا تھا وہ ڈفرینٹ تھا. یعنی آپ کا جو عمل تھا، آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ بہترین اسی لیے تھی. اور قرآن کے بہت سے پیسیجز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اس بارے میں کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا، ان کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی، وہ ایمان کیوں نہیں لائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واستغفروا، آپ اس سے معاف مانگیں، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا ہے. یہ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے آپ اس بات کو کہ یہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دنیاوی کاموں کے علاوہ کو اچھے مشن بھی ہوتے ہیں. مجھے دنیا میں یہ کام کرنا ہے. پیغمبر کا مشن بالکل واضح کٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ رسولوں کا آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اپنی قوم کو پہنچانا ہے، ان کے اوپر حجت تمام کرنی، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان سے برات کر کے ہجرت کرنی، اور پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے عذاب کا قوم پر وہ جب آ جائے اس کو آ جائے. لیکن آپ نے اپنا کام کر لیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ جو میرا پروجیکٹ تھا اللہ کی طرف سے وہ تو میں نے کر لیا، اب میرے پاس جو باقی وقت بچ گیا میں اللہ سے معافی مانگوں اور اس کی تسبیح کروں، اس کی حمد کروں کہ جو کچھ میں نے کیا مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. اور اگین میں یہ کہوں کہ بالکل جینوئن بات، یعنی مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم نے بھی پیچھے پڑھا علم نشرہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہوئیں اپنے کام سے تو کمر کس لیں
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہوئیے۔ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اللہ کے بہت عبادت گزار بندے تھے، لیکن میں نے ایک موقع پہ دیکھا کہ آپ کی عبادت اور آپ کی توبہ استغفار میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے ایک نشانی طے کی ہوئی تھی، مجھے وہ نشانی نظر آ گئی۔ ظاہر نشانی یہی تھی کہ دین اللہ کی فتح آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی، اور لوگ فوج در فوج داخل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اب یہ ہو گیا ہے، تو اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ تو اس موقع پر تو مجھے یہی ہدایت کی گئی ہے۔ تو آپ نے پھر معمول سے بھی زیادہ عبادت اور استغفار اس کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک زمانے میں کبھی خیال آتا تھا کہ ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو زیادہ نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ خیال آ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر آدمی کمزور ہے، بہت سی مصروفیتیں ہوتی ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق دی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ بھائی 2 دن 4 دن 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 4 سال جتنا بھی ہے، بس اب یہ اننگز کے آخری اوورز ہیں، تو اس کے بعد تو آدمی کو وہی کرنا چاہیے کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کہا کہ اپنے زندگی کے آخری دور میں اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی سے یہ بھی خیال آتا ہے کہ ظاہر یہ فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو اس کی مہلت دے، کس کو نہ دے۔ تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو اس کی اپنی حکمت کے مطابق اس مہلت کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اس کا۔ یہ تو بڑی پریولیج ہے کہ جس کو یہ مہلت مل جائے، لیکن اس کے ہاں پریولیجز بھی ہوتی ہیں، لیکن پریولیجز کے بغیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ محتاج ہیں اس کی رحمت کے، اس کی عنایت کے، اس کی مہربانی کے، اور ظاہر ہے کہ جس کو یہ موقع مل گیا اس کو اویل کرنا چاہیے، لیکن جو بغیر اس موقع کے بھی چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو بھی دور کر دے۔ اس کے بعد ہیں جناب 2 صورتیں اور، یہ دونوں صورتیں بھی پچھلی 2 صورتوں ہی کی طرح جوڑا جوڑا ہے، سورہ لہب اور سورہ اخلاص۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مشن کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہجرت و برات۔ اس میں جو خطاب ہے اس میں پہلی سورہ میں، سورہ لہب میں، یہ قریش کے لیڈرز سے اور ان کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ اب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور سورہ اخلاص میں توحید کا جو مضمون ہے، اس کا عقیدہ، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اس لیے کہ اصل میں مسئلہ ہی یہ تھا اس پوری دعوت کے دوران کہ توحید کو کمپرومائز کر لیا گیا، اور مکے کے قریش کے لیڈرز تھے کہ جنہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی ٹریڈیشن میں جو شرک چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑنے کا انہوں نے قطعاً اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے خاتمے کے نتیجے میں جو ایک لازماً
معاملہ سامنے آنا تھا، توحید خالص بالکل اپنی واضح شکل میں، پیورسٹ فارم میں اس کو بیان کر دیا۔ گویا کہ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہجرت کے موقع پر کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، ان سے کہو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو زائل ہونے ہی کے لیے۔ تو یہ دونوں صورتیں اسی آیت کی الٹ ترتیب میں ہیں کہ باطل چلا گیا یہ سورہ لہب ہے، اور حق آ گیا یہ سورہ اخلاص ہے۔ تو یہ یوں ہیں یہ دونوں صورتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ ہمارے یہاں عام طور پر جب ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ابو جہل زیادہ نمایاں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی لیڈرشپ اصل میں ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، وہ اصل دشمن تھا سب سے بڑا۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا، شکل و صورت سے بہت نمایاں تھا، سرخ و سفید، اور اس کی حرکتیں بہت گری ہوئی گھٹیا تھیں۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، محض اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اس نے دشمنیاں کی، اور وہ اپنی ذاتی انانیت، لالچ، پیسے کے پیچھے پڑنا، کرپشن، اس کی وجہ سے اس نے اپنی ساری زندگی کا جو رخ ہے کسی کی طرف ڈھالا ہوا تھا۔ اور اسی کو قرآن مجید نے بعض دوسری صورتوں میں بھی اس کے کردار کو بیان کیا، اور یہاں تو اتنا نمایاں کر دیا کہ اس کے نام کو بھی پیش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شخص ہے کہ جو گویا کہ پریکٹیکلی قریش کا لیڈر، اس کے ہاتھ میں ان کے معاملات میں اصل فیصلہ کن اتھارٹی حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ اصل میں بیان ہے اس حقیقت کا کہ اس کے ساتھی ختم۔ اصل میں جو لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر کی سارا انحصار ہوتا ہے اس کے ان اعوان و انصار پر کہ جو اس کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں، اچھا یا برا، جس کام کو وہ اپنا مشن قرار دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیشن گوئی کے طور پر بیان کی کہ یہ ہو گیا۔ ماضی کے صیغے میں بیان کرنا ایک مستقبل کے واقعے کو اصل میں اس پیشن گوئی کے یقینی حتمی ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر جنت جہنم کے احوال بیان کیے ہیں ماضی کے صیغے میں۔ اس میں بھی یہی اسلوب ہے کہ یہ واقعات وہ واقعات ہیں کہ جو حتمی ہیں، ان کا ہونا طے ہے، ان کو اب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں بھی یہی اسلوب ہے کہ ابو لہب کے تمام آوان و انصار، پوری لیڈرشپ یہ برباد ہو جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا وہ تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہوئی، یعنی وہ خود بھی برباد ہوئی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جملے کے پچھلے حصے میں اصل میں اس کے دونوں ہاتھ سے مراد اس کے ساتھی، چنانچہ 2 سال کے بعد تقریباً اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بالکل آخر میں ہجرت کے موقع پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے بدر کے میدان میں 70 جو لیڈرز مرے ہیں وہ سارے اس کے ساتھی تھے۔ صرف معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی لیڈرشپ میں ابو سفیان کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ بچ گئے۔
باقی وہ سارے مارے گئے اور یہ بھی مارا گیا. یہ خود تو شامل نہیں ہوا، اس نے اپنے ایک مقروض کو اپنی جگہ پر جنگ میں بھیجا اپنی نمائندگی کرنے کے لیے کہ وہ اگر یہ جنگ میں شریک ہو جائے گا اس کی جگہ پر تو اس کو قرض معاف کر دے گا. تو عین ایک ہفتے کے بعد ایک ایسی یہ موذی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس میں پھر لوگ اپنے گھر والے بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا. مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کچھ دن پڑی رہی اور سڑتی رہی. لوگوں نے جب تانے دیے تو پھر گھر والوں نے کچھ غلاموں کو، حبشیوں کو پیسے دے کر تو ایک دیوار ساتھ اس کی لاش گرا دی اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، اور اس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا. تو یہ اس دور کا سب سے بڑا لیڈر اور اللہ کے پیغام کا سب سے بڑا مخالف. اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ یعنی اس کے ساتھی ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال. معلوم ہوتا ہے کہ وہ مالدار آدمی تھا، اور خانہ کعبہ میں بھی جو نظام تھا ان کے ہاں ایک پورا سسٹم تھا اس کو چلانے کا، اس میں بھی اس کے پاس جو انتظام تھا اس میں مالی معاملات کی ذمہ داری بھی اس کے پاس تھی. اور ساری اس کی لالچی دنیا کے مال اسباب کی تھی. تو وہ جائز ناجائز طریقے سے مال کماتا تھا، اور ظاہر ہے کہ مال کمانے والے اس طرح سے جب مال کماتے ہیں تو ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ ادا کر دے گا. تو جب اللہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تو بعد یہ بھی فرمایا کہ کچھ کام نہیں آیا اس کا مال، یعنی جب یہ ہو جائے گا تو وہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. وما کسب، کچھ کام نہیں آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. تو آدمی بظاہر محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک ریپیٹیشن ہے کہ مال تو آ گیا ہے تو پھر اور اس نے کیا کمایا. یہ قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کسب اللہ تعالیٰ نیکی کے اعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کمائی کہ جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے. تو یہ فرمایا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے انتظامات میں اس نے رول ادا کیا، بظاہر حاجیوں کی دیکھ بھال کے معاملے میں تم سمجھتے ہو کہ بڑا کام ہے، ظاہر ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے. ہر سال حاجی آتے تھے، ہر سال یہ ان کے لیے بندوبست کرتے تھے. تو یہ سارے نیکی کے کام بھی کچھ کام ہیں. یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک وہ بیان ہے، تصور ہے جو اور جگہوں پر بھی سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے دنیا میں، انسان سے برائیاں بھی ہوتی ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان برائی کرتا ہے اور جب کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نیکیاں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ڈھانپ لیں، اس کی برائیوں کو دور کر دیں. ایک جنگ ہے ہر انسان میں یہ چلی آ رہی ہے. کبھی کسی برائی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں مخلص ہے اور وہ نیکی کرتا ہے اور جو اس سے برائی ہوتی ہے اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کے نتائج کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. بڑا گناہ بھی کسی سے ہو جائے اللہ معاف کرے تو اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا اخلاص کے ساتھ
اپنے رویے کو ٹھیک کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کا ایک الٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کچھ نیکی کرنی مجبوری ہے، نیکی کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، کوئی شریفانہ بات نہیں ہے، کسی کی مدد یہ ایک انسان جیسے بنایا گیا ہے، اس میں ایک ہے اس کی پرابلم کہ اس کے بغیر بھی جی نہیں سکتا۔ لیکن بعض نیکیاں، بعض نیکی کے ظاہری اعمال قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کھوکھلے ہوتے ہیں، بے جان ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اصلاً برائی، فریب، جھوٹ اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کو اس نے اپنا وتیرہ بنایا، حق کی مخالفت اس کا اصل طریقہ، اصل نصب العین ہے، اصل غلبہ ہے اس کے اوپر، تو پھر جو میں نے ابھی بات کی اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے بارے میں، اس کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بدی، وہ برائی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اس کو بھی قرآن نے بہت ڈسکرائب کیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں غالباً آیت نمبر 82 ہے، 82، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئۃ، اور اس کی خطا، اس کی برائی اس پر چھا گئی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت آئی ہے یہودیوں کی اس غلط فہمی کے جواب میں کہ جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اس کے جواب میں تھا خدا تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں تو ممکن ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن یا ٹھیک ہے یا غلط ہے، انسان ہے، سارے غلطیاں ہوتی ہیں، یا ڈائریکشن ٹھیک ہے یا ڈائریکشن غلط ہے۔ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اطمینان سے ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان سے فائٹ کرنا چاہیے۔ مگر امید ہے انشاءاللہ کہ نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی، ان کو دھو دیں گے۔ لیکن بندے نے چوریاں کی ہیں، بندے نے لوگوں کے پلاٹس مارے ہوئے ہیں، لوگوں کو وہ تانے دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پیسہ اس کے اصل مقصد ہے، اور جا کے مسجدیں بنا لیتا ہے، یتیم خانوں میں کچھ دے دیتا ہے، کچھ سجدے کر دیتا ہے، تو نہیں، یہ نہیں مانے، یہ نہیں قبول کی جائے گی۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ نیکیاں کرتا تھا، بھائی خانہ کعبہ کے انتظامات میں اگر اس کی پوزیشن کلیدی تھی تو آپ خود سوچیں ہمارے یہاں کیا کتنی بڑی توفیق مانی جاتی ہے اس کو کہ وہ شخص مسجد کا انتظام چلا رہا ہے، اور مسجد کون سی؟ اللہ کا گھر۔ تو فرمایا کچھ کام نہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے گا اس کا مال اور نہ اس نے جو کمایا۔ یعنی یہ ماضی میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہ آیا، اور جو اس نے نیکی کی وہ بھی اس کے کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ لازماً پڑے گا ایک ایسی آگ میں کہ جو شعلے والی۔ یہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی رعایت سے نارن ذات لہب، یعنی وہ خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، سفید سرخ، جس کی وجہ سے اس کو اس کی کنیت تھی ابو لہب، ہوگا لیکن آگ میں پڑے۔ یعنی معلوم ہوا کہ شکل و صورت، ظاہری پرسنالٹی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر انسان اپنے کردار، اپنے اخلاق میں گرا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو پکڑ کے جہنم رسید کرنے۔ اور جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے،
وہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک خوبصورت. تو فرمایا کہ یہ لازماً پڑے گا شعلے والی آگ میں، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد یہ اب بچے گا نہیں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، یعنی جس نے اس کے سارے مشن میں ساتھ دیا، بلکہ بعض اوقات وہی موٹیویٹ کرنے والی بنی، وہی اس کو طرح طرح کی باتیں بتا کر مزید اکساتی تھی مخالفت پر اور دنیاوی معاملات میں کرپشن کرنے، فراڈ کرنے پر. تو وہ بھی اس کے ساتھ آگ میں جائے گی. حمالۃ الحطب، اور جب وہ جائے گی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایندھن ڈھو رہی ہوگی. یہ ہمارے ہاں نہ جانے کیسے اس کا ایک غلط ترجمہ مشہور ہو گیا کہ ایندھن اٹھانے والی. نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ ڈالی جائے گی آگ میں تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایندھن ڈھو رہی ہوگی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بربادی کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوگی. وہ سزا جو اس کو ملے گی، جو اس کو تکلیف دہ وقت گزرے گا، اس میں جو سپلائی ہوگی ایندھن کی، اس کو جو اس کا جو انتظام ہے اس کا وہ خود کرے گا. اس کو یوں بیان کیا گیا. ابھی چھوڑ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، اس کے گلے میں وہ رسی ہوگی کہ جو بٹی ہوئی رسی، یعنی کھجور کے درخت سے جو بنی ہوگی اس کو پٹا کر وہ رسی ہوگی. یہ اصل میں گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے اس زمانے میں کام کرنے والی، سامان اٹھانے والی، بوجھ لونڈیاں کام کرتی تھیں، اس تصویر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں، دنیا میں تو اس نے حرام خوری سے، ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والے مال سے نہ جانے کیسے کیسے ہار پہنے ہوئے تھے اور کیا اس کی شان ہوتی تھی، خاتون اول ہوتی تھی وہ. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ یہ سب کچھ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال تھا، اور جو کچھ بھی اس کی اور حرکتیں تھیں اس کے شوہر کے ساتھ مل کر وہ سب اللہ کی نافرمانی اور ناراضی کا ذریعہ بنی، تو اس کا بھی انجام اس کے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور وہاں جو کچھ اس کو حاصل تھا اس کے بالکل برعکس یہاں اس کو وہ سزا ملے گی کہ اس کے گردن میں رسی ہوگی کہ جو من مسد ہوگی، یعنی وہ بٹی ہوئی ہوگی کھجور کے درخت کے کھال سے. ہمیں اس کے بعد اب 3 صورتیں اور رہ گئی ہیں، امید ہے انشاءاللہ کل کر لیں گے. قرآن مجید کی یہ آخری صورتیں مکمل ہو جائیں گی. آج ہم نے سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب پڑھی. ان تینوں کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے اور پھر دوبارہ سوال جواب کے لیے آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے عبادت کرنے کا تمہارے اندر کوئی امکان ہے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہی پہلے بھی ہوا کہ میں عبادت کرنے والا نہ ہوا ان کی کہ جن کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہوئے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا رہا. لکم دینکم ولی دین، چنانچہ اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ نصر ہم نے پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورائیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح بحمد ربک، تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا جوڑا شروع کیا تھا، اس کی پہلی سورہ ہم نے پڑھی ہے، سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ساتھی برباد ہو گئے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کے اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس کی نیکیاں، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ پڑے گا ایک ایسی آگ میں کہ جو شعلے والی ہوگی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، ایسے اس حال میں کہ وہ ایندھن کو ڈال رہی ہوگی، ڈھو رہی ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی بٹی۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیں اور عصر کی نماز کے بعد آ کے سوال جواب کی نشست کریں، اور یا آپ سمجھے 10 منٹ کے وقت۔ جی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ در حقیقت وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لونڈیاں باقاعدہ جاتی تھیں سامان بارہ ہونے کے لیے، یہی لکڑیاں اٹھانے کے لیے، یہ جو تھیں بیگم صاحبہ، فرسٹ لیڈی، ان کے ظاہر ہے کہ ٹھاٹ ہوتے تھے، ناجائز مال سے انہوں نے اپنے آپ کو لادا ہوا تھا، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ چلیے